پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر بھرپور السلام علیکم۔ دوستو، کچھ دنوں سے پاکستان میں نیا اور پرانا پاکستان کی بحث چل رہی ہے۔ ہمارے فوج کے سربراہ نے جنرل عاصم منیر نے 14 اپریل کو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں کہا کہ ہمیں یہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث چھوڑ کے اپنا پاکستان کی بات کرنا چاہیے۔ اب بڑی زبردست بات ہے ان کی اس بات کے بعد، اس بیان کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کس کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان جس میں ہر کام قانون ضوابط کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے، جہاں تمام سرکاری ادارے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، یا پھر وہ پاکستان جہاں پہ مسلح افواج سے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے درجنوں اداروں کو ہر معاملے میں ایک انفیئر ایڈوانٹیج حاصل ہے، یعنی باقی تمام اداروں پر ان کو فوقیت تو خیر حاصل ہی ہے، بہت چونکہ منظم ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کو سہولیات، مالی وسائل، ایگزیمشنز، استثناءات، یعنی سہولت کاری ان کی بہت ہوتی ہے۔ اور اس تمام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کاروی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، شاہین فاؤنڈیشن ہے، بحریہ فاؤنڈیشن ہے۔ ان کے تحت پھر اور درجنوں ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس میں سیمنٹ فیکٹری بھی ہے، آٹے کی ملیں بھی ہیں، بیکریاں بھی ہیں، فارمیسیز بھی چل رہی ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بھی چل رہی ہیں، کرشنگ پلانٹس ہیں، سیمنٹ پلانٹ ہیں، سکولز، کالجز، لیبارٹریاں، غرض کے کسی بھی ادارے کا آپ نام لیں، کسی بھی شعبے کا، تو ان 4 فاؤنڈیشنز کے تحت یہ آپ کو ہر جگہ پہ سرگرم نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل لاجسٹکس سیل ہے، پھر اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن ہے، پھر فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ مخصوص شعبوں میں جنہیں کسی مقابلے کا، مسابقت کا یعنی کمپٹیشن کا سامنا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل ایک متوازی معیشت کے طور پہ پاکستان میں سرگرم ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک، اب تو وزیرستان تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اور اس تمام کاروبار کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ بنیادی طور پہ سیکیورٹی کے نام پہ، چونکہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر ہمیں اس ملک کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، ملک کی سرحدی حفاظت کا ذمہ دار ہے، سرحدوں کا تحفظ کرنے کا سب سے مؤثر منظم ادارہ ہے، لہٰذا ظاہر ہے ان کو پورے پاکستان کی جو بساط ہے، سیاسی عسکری بساط، اس میں مرکزی اہمیت حاصل ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مسلح افواج کا کام ہی ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن بنیادی تھیم جو ان کی ہے وہ ہے سیکیورٹی۔ اب سیکیورٹی کے تحت اب دیکھیے کہ ملک میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بھی چل رہی ہیں، ملک میں بے شمار فیکٹریاں ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، کالج۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی تو آپ نے سن لیا، جی ایچ کیو میں ایک پبلک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت زمینیں ایکوائر کی جاتی ہیں، وہ کچھ جرنیلوں کے نام، بریگیڈیئرز کے نام چلی جاتی ہیں، کچھ پھر ڈی ایچ اے کے لیے مختص ہو جاتی ہیں، اور پاکستان بھر میں اس وقت ڈی ایچ ایز کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ اپنے فوجیوں کے لیے، عوام کے لیے رہائشی سہولتوں کی ضرور ان کو پھیلائیں، کوشش کریں، لیکن اب ہوا کیا ہے اوور دی ایئرز؟ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک کیس، کسی نے پیٹیشن کی تھی کہ تجارتی مقاصد کے لیے جو زمین استعمال ہو رہی ہے، جو کہ سیکیورٹی کے نام، دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی تھی، یا پھر سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بہت سارے گرین ایریاز جو ہیں وہ زیر استعمال ہے، گولف کورس بن گئے، کوئی پلازا بن گیا، تو اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ساتھ پھر چیف جسٹس پاکستان اس وقت تھے گلزار احمد، انہوں نے بھی ایک
پٹیشن انٹرٹین وہ کر رہے تھے اور اس کا تعلق تھا کہ جو زمینیں دفاعی مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہیں کیا وہاں پہ شادی گھر بن سکتے ہیں، کیا ریسٹورنٹ بن سکتے ہیں. تو انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا تھا کہ جو زمین اگر دفاعی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے وہ متعلقہ حکومت کو واپس کر دینی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ اوکاڑا میں بھی کوئی 17,000 ایکڑ زمین تھی، وہ بہت عرصہ تنازع رہا. وہ اس وجہ سے کہ 1913 میں برطانوی راج کے زمانے میں فوج کو دی گئی تھی کہ آپ اس زمین کو استعمال کریں. 1913 کے بعد ظاہر ہے پاکستان بھی بن گیا اور وہ لیز کانٹریکٹ جو تھا وہ اس کی تجدید ہوتی رہی، لیکن تاثر یہ پیدا ہوا کہ وہ زمینیں پاکستان فوج کی ملکیت ہیں. لیکن 2019 میں پھر نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو تھا وہاں پہ ایک پیشی ہوئی، تو اس میں پہلی مرتبہ یہ اعتراف کیا گیا کہ یہ زمینیں فوج کی ملکیت نہیں ہیں. تو 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں اوکاڑا کی زمینوں پہ ایک بڑا مقدمہ بھی چلا، بہت دنگا فساد بھی ہوا، 13 لوگوں کی جانیں بھی گئیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو اوریجنل 1913 کا کانٹریکٹ تھا اس میں ترمیم کر دے. ترمیم یہ تھی کہ جو وہاں پہ مزارعین ہیں جو اتنے عرصے سے نسل در نسل سے کام کر رہے تھے، ان کو فصل میں حصہ دینے کی بجائے نقد ادائیگی ہوگی، یعنی عملاً ان کو ایک ٹھیکیداری نظام کے تحت لائے جانے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی موقع پہ ان زمینوں کو دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یا کرنے کا فیصلہ ہوا تو پھر 6 مہینوں کے اندر اندر انہیں یہ زمینیں خالی چھوڑنی پڑیں گی. تو اس پہ ظاہر ہے بہت ہنگامے میں پھر 2019 میں جا کے کوئی اس معاملے کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی. ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے تقریباً میرا خیال 31 مارچ کو ایک اور کیس میں پنجاب حکومت کی طرف سے فوج کو خوشاب، بھکر اور ایک تیسرا ضلع ہے وہاں پہ 45,267 ایکڑ زمینوں کی منتقلی روک دی ہے. مارچ کے شروع میں GHQ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ وہاں پہ کارپوریٹ ایگرو فارمنگ ہوگی ان 3 ضلعوں میں، لیکن اس کو کسی نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور 9 مئی کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے. لیکن اس وقت مسئلہ زیر بحث کیا؟ زیر بحث یہ ہے کہ سیکیورٹی کے نام پہ، دفاعی مقاصد کے نام پہ زمینیں حاصل ایکوائر کر لی جاتی ہیں، پھر کچھ وہ DHA میں چلی جاتی ہیں، کچھ انڈیویجولز یعنی جو ریٹائر ہونے والے بریگیڈیئرز، میجر جنرلز ان کے نام چلی جاتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنی کھیتی باڑی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اس ملک میں 3 معیشتیں چل رہی ہیں. ایک وہ معیشت ہے جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت چلتی ہے. ایک وہ معیشت ہے جو GHQ کے تحت چلتی ہے اور جس کے سینکڑوں ادارے ہیں چھوٹے بڑے جو عملاً ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. کیش کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ. میں ایک ہسپتال بھی گیا تھا، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم کریڈٹ کارڈ نہیں لیتے، یہ فضائیہ کا ہسپتال ہے وہاں پہ. ایک یہ اکانومی ہے. تیسری اکانومی وہ ہے جو ہمارا سیٹ چلاتا ہے، جو ہمارے یہ بڑی بڑی رہائشی اسکیمیں چلانے والے ہیں. DHA بھی اس میں آتا ہے. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جس میں ٹیکس وہ لگانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بینکوں کے ذریعے یہ کاروبار ہو کیونکہ وہ پتہ چل جائے گا کہ اصل انہوں نے کمائی کیا کی ہے. تو اس طرح 3 معیشتوں جس ملک میں اگر چل رہی ہوں تو کیا اس میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ توقع ہم کریں کہ جو وفاقی حکومت کے تحت معیشت چل رہی ہے وہ پھلے پھولے، پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہو، جبکہ اس کے ساتھ 2 متوازی معیشتیں چل رہی کہ سیٹ میمن وہ لوگوں کو مفت کا کھانا کھلاتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. اسی طرح جو دوسری معیشت ہے جو فوجی اداروں کے نیچے ہے وہ بھی سارا کیش کاروبار ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی لوگوں کو خدمت تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک انفیئر ایڈوانٹیج ہے کہ جو بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں وہ NLC کو مل جاتے ہیں، FWO کو مل جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ کرواتے نجی شعبے سے ہیں کام کافی سارا. لیکن ایسی صورت میں پھر نجی شعبہ کیسے پھلے گا پھولے گا؟ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا کسی ملک میں جب 3 معیشتیں کام کر رہی ہوں وہاں ترقی ہو سکتی ہے؟ اب اصل جو مسئلہ میں آپ کو لا رہا تھا
وہ ہے اسلام آباد کا ماسٹر پلان، جس میں اوریجنلی ایک مارگلا ایونیو بننی تھی. وہ بھی مارگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا سے آتے ہوئے اس نے بھاراکو پہنچنا تھا. لیکن ابھی اس منصوبے کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو آن گراؤنڈ جا کے بتاؤں گا، جب ہم اس سائٹ پہ جا کے تھوڑی سی آپ کو وضاحت کریں گے کہ جو اوریجنل مارگلا ایونیو تھی وہ کیوں نہیں بن سکی، اور اس وقت اس کے تحت کیا ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. جی دوستو، آپ نے اس ویلاگ کا ابتدائیہ یا تمہید آپ نے سن لی کہ کس طرح سیکیورٹی کے نام پہ، دفاعی مقاصد کے نام پہ زمینیں ایکوائر کی جاتی ہیں، اس کی نظر پھر بہت سارے پارک ہو جاتے ہیں، آبادیاں بھی ہو جاتی ہیں. آج اسی لیے میں آپ کو یہاں پہ آن گراؤنڈ ایک سچویشن سمجھانا چاہ رہا تھا، اور وہ ایک سڑک ہے، نئی سڑک بن رہی ہے جو بننی کہیں اور تھی لیکن بنا لی گئی ہے یہاں پہ F11 E11 D12 کے سامنے سے گزرتی ہوئی. اب اس سڑک کا اوریجنل ماسٹر پلان میں منصوبہ کیا تھا اور اب ہو کیا گیا ہے، وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ہم کاشف عباسی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ یہ ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس سڑک کا رخ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن سے کیوں اس طرح 11th ایونیو کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور یہ ایکچولی کہاں سے شروع ہو رہی ہے. میں سنا تھا کہ جو ٹیکسلا کے پاس سے کہیں یہ نیا روڈ شروع ہے جس نے آگے بھاراکو تک جانا تھا مارگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ. جی امتیاز صاحب، ایشو یہ ہے کہ جو مارگلا، آپ میرے خیال میں بات کریں مارگلا ایونیو کی، تو مارگلا ایونیو وہ روڈ ہے جو ڈاکسی آئیڈس سے 1960 کے ماسٹر پلان کے اندر لگایا ہوا، اور وہ روڈ بڑا خوبصورت ایک GT روڈ سے اس نے پلان دیا، اور اس نے مارگلا کے فٹ ہل سے گزرتے ہوئے، یہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہیں ان سے گزرتے اس نے پھر کنسٹیٹیوشن ایونیو کے کارنر پہ جا کے وہاں سے ہوتے ہوئے اس نے مری روڈ بھاراکو کے پاس سے باہر جا کے اس نے ایگزٹ کرنا تھا. تو یہ بہت ہی ایک زبردست اس زمانے کا یہ ایک آؤٹ آف کلاس ایک پلان تھا، لیکن تاکہ شہر کا جو سارا ٹریفک ہو وہ باہر سے جائے. لیکن ہوا یہ ایک بدقسمتی کے ساتھ وہ روڈ جو تھا وہ نہیں بن سکا. اس کی ریزنز جو ہے میں آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ کیوں نہیں بن سکا. تو اس کو اب پیسز میں کر کے بنایا جا رہا ہے. اس کا پہلا ٹکڑا بنایا گیا GT روڈ سے لے کے D12 تک، اور پھر D12 پہ انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ جب ساری ٹریفک آئے گی اس پلان کے مطابق تو ایک دم سے آگے یہ D12 سارا چوک ہو جائے گا، اسے کہاں جانا ہے. پھر ان کے ایک سیکنڈ تھاٹ آیا کہ ہم آگے تو وہاں جا نہیں سکتے، جو اس کا اوریجنل پلان تھا اس الائنمنٹ پہ تو ہم جا نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہ ایک ہمارا، حالانکہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ بات کر رہے ہیں یہ 11th ایونیو کا رائٹ آف وے ہے، یہ بھی ماسٹر پلان کی ہی روڈ ہے، یہ نہیں ہے. لیکن یہ ان کا ایک بعد میں بنانی تھی، یہ جس طریقے سے وہ تو مین روڈ تھا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ الٹرنیٹ ہے، تو ہم D12 سے لے کے ایک 5.5 کلومیٹر کا ایک اور ٹکڑا جو ہے وہ ہم اس پار تک E11 تک لے آئیں، تاکہ پھر ہم یہاں لا کے ٹریفک کو ڈائیورٹ کوئی ادھر کر دیں، کوئی ادھر کر دیں، تاکہ وہ جو وہاں پہ جو ایک باٹل نیک بننا تھا وہ نہ بن سکے. تو ہے تو یہ کہ وہ جو روڈ ہے وہ جب تک وہ روڈ پراپر طریقے سے بنتا نہیں ہے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتا. اچھا، میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وجوہات کیا ہیں. ایک وجہ تو سامنے یہی نظر آتی ہے کہ یہ پورا علاقہ جو مارگلا کی پہاڑیوں کے ساتھ چلتا گیا ہے، پہلے اس میں GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر نیا بن رہا ہے، اس کے ساتھ پھر نیول ہیڈ کوارٹر ہے، پھر ایئر ہیڈ کوارٹر ہے. تو کیا یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ سڑک نہیں بننے دی گئی؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر نیول ہیڈ کوارٹر ہے یا GHQ ہے تو روڈ تو ان کے آگے سے بھی گزر رہا ہے، تو اگر پیچھے سے گزرے تو اس میں کیا برائی کیا ہے. اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، پنڈی کا جو GHQ اس کے آگے سے بھی تو روڈ گزرتا ہے. تو روڈ گزرنا ایشو نہیں ہے، تو وہ تو ان ڈیفنس اتھارٹیز کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ تو CDA کا کام ہے. تو CDA جو ہلے بانے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے. حالانکہ میں دیکھوں آپ نے ان 2 پروجیکٹس کے اوپر بھی نا تقریباً 5-6 ارب روپیہ لگ جائے گا، تو یہاں پہ بھی لگا ہے. اچھا پھر اس کا ایک اور میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتاتا ہوں. اسی جو مارگلا ایونیو تھا اس کا تیسرا ٹکڑا بھی کر دیا. تیسرا ٹکڑا کہاں سے ہوا کہ وہاں سے کنسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے وہاں پہ مشرف صاحب کے دور میں ایک روڈ بنا ہوا جس کا پیچ آج بھی بنا ہوا ہے، اس کا ارتھ ورک ہوا ہے. لیکن وہ پتہ نہیں بعد میں کس نے ان کو منع کر دیا کہ جی یہاں سے آگے نہیں گزر سکتے، تو بر امام سے نا وہ روڈ بند کیا ہوا ہے. اچھا پھر اس کو بند کر کے ہمارے ٹیکس پیئر کے سارے پیسے وہاں لگا کے تو اب نیا ایک اور اس مارگلا ایونیو کا ایک تیسرا بچہ وہاں پیدا ہوا ملپور کے مقام پہ. تو وہ ملپور سے اس کو نا ایک آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین سے گزرتی ہوئی پھر وہ جا کے مری روڈ پہ بھاراکو میں ٹچ ہوتی ہے، پھر وہاں سے فلائی اوور جس میں پچھلے دنوں 2 مزدور بیچارے شہید ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے. تو اس کے 3 ٹکڑے کر دیے.
تھا, بجائے آپ اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فیوچر کی جو آپ کی نیڈ ہے اگلے 20-30 سالوں میں پھر آپ کو کوئی اور الٹریشن کرنی پڑے گی, کوئی ٹکڑا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا ماسٹر پلان میں روڈ لگا ہوا آپ اس کو کیوں نہیں بناتے, اس میں کیا قواعد ہے. اور سی ڈی اے جو ہے اس میں ہمیشہ وہ ہلے بانے کرتا ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے, ابھی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو ایسے ابھی دیکھیں یہ رائٹ آف وے تھا, یہ رائٹ آف وے, اور اس کے پیچھے یہ مارگلا پہاڑ ہے, یہ وہ مارگلا پارک ہے. یہ مارگلا پارک یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ رائٹ آف وے میں ہے, روڈ بنا سکتا ہے, سی ڈی اتھرائز ہے, لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کروڑوں روپے اس پارک میں کیوں لگائے اگر یہ رائٹ آف وے تھا تو. اگر یہ رائٹ آف وے ہے تو اس میں پیسے کیوں لگائے, جن لوگوں نے اس پہ پیسے لگائے, کروڑوں روپے لگائے, اس شہر کے پیسے لگائے. یہ وہ شہر ہے جس میں ہزاروں کے حساب سے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, یا لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, اتنی بڑی آپ کی جو کچی آبادی ہیں, تو یہ پیسے اس طرح اڑائے جاتے ہیں. اس پارک میں کروڑوں روپے لگا کے ضائع کیے جا رہے ہیں. اور اچھا کہ رائٹ آف وے تھا تو پارک بنایا کیوں ہے؟ چلیں بنایا تو آپ کو پلان کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ آپ کو بتاؤں کہ حالیہ عرصے میں پچھلے 3-4 سالوں میں اس میں اتنے زیادہ پیسے لگے. چلیں اگر آپ نے لگا دیا کہ جگہ خالی پڑی تھی, لوگوں کو فائدہ ہو گیا, کوئی جھولے لگا دیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کیا کوئی پلاننگ نہیں ہے؟ آپ نے پچھلے حالیہ سالوں میں کیوں یہاں پہ پیسے لگائے؟ اس پہ ایک انکوائری بنتی ہے. اس میں ہماری جو اتھارٹیز ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ہم نے روڈ بنانا ہے تو چلیں اگر ماضی میں کئی سال پہلے آپ نے پارک بنایا تو وہ ڈیٹ فائن کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر کروڑوں روپے ان حالیہ عرصوں میں کیوں لگے, پچھلے 2-3 سالوں میں کیوں پیسے اس پہ لگائے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. جی جناب, کاشف عباسی سے آپ نے یہ باتیں سنی اور بڑا ایک جائز سوال اٹھایا کہ اگر ماسٹر پلان میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو وہ پھر یہاں پہ پارک, کیونکہ ہم خود یہاں بڑی باقاعدگی سے واک کرتے ہیں شام میں, اور ابھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ پارک تقریباً ختم ہو جائے گا. اور کاشف صاحب نے تو نام نہیں بتایا, وہ انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد ہیں. تو نامعلوم افراد نہیں, جو تیسرا اس کا ایک روڈ تھا جس پہ کہتے ہیں ارتھ ورک ہوا ہے, شاید نامعلوم افراد وہاں پہ رہتے بھی ہیں, جس کی وجہ سے وہ روڈ ابھی نہیں بننے دیا گیا. اور بنیادی مسئلہ پاکستان کا یہ, ساتھ میں کاشف صاحب نے یہ بھی کہا کہ منصوبہ بندی کا بڑا شدید فقدان ہے. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے سیگمنٹ میں کہ بغیر منصوبہ بندی کے محض سیکیورٹی کے نام پہ یا دفاع کے نام پہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جس سے بڑے شہروں کا انتظام و انصرام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. جو مسئلہ آپ 50 سال کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں وہ شاید 5 سال کے لیے حل ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ پھر ضروریات پوری نہیں کر سکتا کیونکہ طویل المیعاد منصوبہ بندی موجود نہیں ہے. جی جناب, آپ نے 3 معیشتوں کی کہانی سن لی. اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں اصلی ماگلا ایونیو کیوں نہ بن سکی, کس طرح پہاڑیوں کے دامن میں سیکیورٹی اداروں یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر, نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے باعث ماسٹر پلان جو اسلام آباد کا ہے وہ متاثر ہو گیا ہے. اب اوریجنل ماگلا ایونیو نہیں بنے گی, بلکہ موجودہ جو ماگلا ایونیو, جس کو خیابان اقبال بھی شاید کہتے ہیں, تو پشاور سے, ایبٹ آباد سے, شمالی علاقوں سے جتنی بھی ٹریفک آئے گی وہ جناب ٹیکسلا کے بعد ایک روڈ, ایک خصوصی جو روڈ بنا ہے اس پہ آئے گی. یہاں سے وہ پھر E11 اور E11 D12 اس کے سامنے سے ہوتے ہوئے موجودہ ماگلا ایونیو پہ ڈال کے اس کو یا سری نگر ہائی وے پہ ڈالیں گے یا پھر اس کو وہی ماگلا ایونیو پہ. سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہی ہوا تو ماگلا ایونیو کا اور اس کے آس پاس جتنے بھی رہائشی علاقے اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو دوسرے شہروں میں, پنڈی میں, لاہور میں خصوصی عمارات, خصوصی اداروں کی موجودگی کی وجہ سے سڑکوں کا ہوا ہے. ریڈ زون بن گئے, اس کے ارد گرد جنگلے لگ گئے, بیریکیڈز لگ گئے, پھر آس پاس رش بہت ہو گیا ہے, کنجیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جو اوریجنل پلان تھا ماسٹر پلان وہ تو برباد ہو گیا نا. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر دور اندیشی ہوتی, سوچ بچار کا کچھ عنصر ہوتا ہمارے منصوبہ بندی میں, عوامی مفاد میں, یعنی کہ عوام کی سہولت کے لیے اگر ہم سوچ بچار کرتے ہیں ہمارے تمام سرکاری ادارے, اور سیکیورٹی کو ڈھال کے طور پہ, حتیٰ کہ تجارتی سرگرمیوں کے جواز کے لیے سیکیورٹی کو استعمال نہ کیا جاتا یا دفاعی مقاصد کو استعمال نہ کیا جاتا, یعنی جو بہانہ ہے, تو کیا یہ اچھا ہوتا. لیکن آئین اور قانون کی بھی پاسداری ہو جاتی اور کسی پر لاڈلا ہونے یا کسی کے ساتھ خصوصی سلوک کے الزامات بھی نہ لگتے.